سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ و اصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق خوشبخت بلند بخت برادران اسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف کے حوالے سے آپ نے درود شریف کے فضائل میں بہت ساری احادیث سنی ہیں، تو درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں بھی عرض کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور یہ حدیث پاک پڑھتے اور سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ کتنا پیار ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے والوں کے لیے اپنے محبوب کے پیار میں کیا کیا اہتمام کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور درود شریف پڑھنے کے اجر میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہمیں علم ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا انعامات عطا فرما رکھے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضور سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں عن الحسن بن علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال ان اللہ وکل لی ملکین، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے دو فرشتے مقرر فرمائے ہوئے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ حضرت حسن پاک فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے دو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، لا اذکر عند عبد مسلم فیصلی علیہ، جب بھی کسی مسلمان بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے، میرا نام لیا جاتا ہے، الا قال ذالکان ملکان غفر اللہ لک، تو وہ جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اس کا درود سن کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ وقال اللہ وملائکتہ جوابا لذلک الملکین آمین۔ اب ذرا غور فرمائیے، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے، حضور کا نام نامی اسم گرامی سن کے جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے حضور پر، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اب ان فرشتوں کی دعا کو سن کے خود رب العالمین اور اس کے دوسرے فرشتے کہتے ہیں آمین۔ دوستو آپ نے غور نہیں فرمایا، ذرا غور فرمائیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یار دیکھو تو صحیح کہ جس رب کائنات نے گناہوں کو بخشنا ہے، جس رب کائنات نے دعاؤں کو قبول کرنا ہے، ان فرشتوں کی دعاؤں پر، ان فرشتوں کی دعا پر اللہ خود اور اس کے دوسرے فرشتے کہہ رہے ہیں آمین۔ اب کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اب یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جب کسی بندہ مومن کے سامنے میرا ذکر کیا جائے
فلا یصلی، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، تو وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہوئے ہیں اب وہ دعا مانگتے ہیں لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے نہ بخشے۔ اب جب بندے کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور وہ بندہ غفلت کرے اور درود نہ پڑھے، اب وہ فرشتے دعا یہ مانگتے ہیں لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے نہ بخشے۔ اور آگے پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا قال اللہ وملائکتہ آمین، اللہ اور اس کے دوسرے فرشتے ان کی دعا پر پھر کہتے ہیں آمین۔ اب دیکھیں فرشتے جن کو مقرر ہی صرف دعا کے لیے کیا گیا ہے، وہ کسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین ہر کسی کو محفوظ رکھے، اگر وہ کسی بندے کے بارے میں یہ دعا کر دے کہ اللہ تجھے نہ بخش دے اور خود اللہ رب العالمین اس پر آمین کہہ دے، تو پھر سنیں، پھر ہم دیکھیں، غور کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کس کام کا رہا؟ اب وہ اس بندے کے لیے کیا اور دوسری توقع کی جا سکتی ہے؟ اب اس کی نجات کیسے ہو سکتی ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے نہ بخشے، اور اللہ فرشتے کو اس دعا پر، اس بد دعا پر اللہ خود کہہ رہا ہے آمین۔ دوستو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی آئے، ہم بطور مسلمان اس حیثیت سے ہماری یہ عادت ہونی چاہیے، دانستہ نادانستہ طور پر ہمارا خیال ہو یا نہ خیال ہو، زبان پر خود ہی درود شریف جاری ہو جانا چاہیے۔ ایک بار حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، شکر ہے، رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں، ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سنانے کے لیے جمع ہونے کا موقع دیا ہے، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ آج کی اس مختصر وقت میں ہم نے حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی کی روشنی میں، آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، آپ کی عائلی اور گھریلو زندگی کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کیا تھی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے اس پہلو سے روشنی حاصل کر کے، نور حاصل کر کے ہم نے اپنے گھروں کی زندگیوں کو بھی روشن کرنا ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، انسان اپنی گھریلو زندگی کا آغاز ماں باپ کے زیر سایہ ایک بچہ ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کا ساتھ میسر ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اولاد کی نوبت آتی ہے۔ یہ تقریباً ہر شخص کی گھریلو زندگی کا ایک عمومی خاکہ ہے، اور گھر یہ معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اکیلے انسان کو دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ میاں بیوی کا ایک جوڑا جنت سے اتارا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا حوا علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایک خاندان اور ایک کنبہ اتارا ہے، اور حضرت سیدنا حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین مٹی سے پیدا کر سکتا تھا، بلکہ وہاں تو مٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو کلمہ کن ہی کافی تھا۔ لیکن حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی کی ہڈی سے کیوں تخلیق فرمایا؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ مرد و عورت میں مانوسیت برقرار رہے۔
ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت باقی رہے۔ سوسائٹی کا بنیادی یونٹ ہے فیملی۔ ہم فرد کو معاشرے کی بنیادی عقائد تصور نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک خاندان کو اور ایک جوڑے کو اتارا ہے، صرف اکیلے فرد کو نہیں اتارا۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بھرپور زندگی گزاری ہے۔ جس طرح ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، حضور کی سیرت پاک، زندگی کے باقی تمام پہلوؤں میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اسی طرح خاندانی معاملات میں بھی اور گھریلو زندگی میں بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور ہم نے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھنا ہے اور آپ کے طرز زندگی کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ اور اسی بات کو رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ گھر کی چار دیواری کے اندر آپ کے کیا معمولات تھے؟ دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن برقرار رکھا؟ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چند صحابہ ملے، ان میں سے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ آپس میں بات چیت کی، بیٹھے، گفتگو کی، اور ایک سوچ پیدا ہوئی۔ کہنے لگے کہ یارو دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کے باہر کی جو زندگی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، وفود کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں، ہم حضور کی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن حضور کے گھریلو زندگی، حضور کے گھر کی چار دیواری کے اندر کے جو معمولات ہیں وہ کیسے ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، اور پھر ہم اس کے مطابق ہم اپنی گھریلو زندگی کو گزاریں اور اس میں اپنی گھریلو زندگی میں اس کی پیروی کریں۔ تو یہ جو سوچ پیدا ہوئی، یہ انہوں نے مشورہ کیا۔ اب چونکہ ظاہر ہے گھر کے اندر کی جو زندگی ہے وہ تو ازواج مطہرات ہی جانتی تھی، اس کے متعلق تو ازواج مطہرات ہی رہنمائی فرما سکتی تھی۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ازواج مطہرات کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زندگی اور گھریلو معاملات کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ چنانچہ سارے صحابہ مل کے وہ جو کسی ایک زوجہ محترمہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے ام المومنین، ہم فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، فلاں آدمی ہیں، اور ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کے معاملات کیا ہیں، حضور کی گھریلو زندگی کیسی ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے گھر کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے عام دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے ہیں، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کھانا تناول فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے بات چیت بھی کرتے ہیں، ہمارا حال احوال پوچھتے ہیں، کوئی کام ہو تو وہ کر دیتے ہیں، بازار سے سودا صرف منگوانا ہو تو وہ منگوا دیتے ہیں، گھر کی کسی چیز کی مرمت کرنی ہو تو وہ کر دیتے ہیں، اور اگر ہمارے کسی کام میں ہمارا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی بٹا دیتے ہیں۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے گھر کے اندر کے معمولات ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اب جب انہوں نے سنا تو وہ واپس آئے اور بات چیت کی اور سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ حیران ہونے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جو کچھ ہم نے سوچا تھا تو یہ تو ایسی تو کوئی بات نہیں نکلی۔ اب ان صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے جاتے ہوں گے، مصلی بچھا لیتے ہوں گے اور عبادت کرتے رہتے ہوں گے، بڑی بڑی لمبی لمبی عبادات کرتے ہوں گے اور مصلی سے اٹھ کے ہی باہر واپس تشریف لے آتے ہوں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسی کوئی بات ان کے سامنے نہیں آئی۔ تو اب اس کی انہوں نے خود ہی ایک توجیہ کر لی، خود ہی ایک وجہ بنا لی اور خود ہی ایک فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں، حضور تو معصوم ہیں، حضور تو کو لمبی لمبی عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے،
حضور کو تو بڑی بڑی عبادات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کر لیا، انہوں نے ایک نتیجہ لے لیا اور خود ایک بات بنا لی کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، وہ معصوم ہیں، لیکن ہم امتیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بڑی بڑی عبادتیں کریں۔ ہمارا کام ان روزمرہ کے معمولات سے نہیں چلے گا کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، سال کے بعد روزے رکھ لیے اور معمول کی تھوڑی موڑی عبادت کر لی، تو ہمارا کام اس طرح نہیں بنے گا۔ ہم امتیوں کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اب یہ انہوں نے اپنے طور پر ہی ایک نتیجہ اخذ کر کے تو اپنے لیے انہوں نے عبادات کے معاملات اور اپنے لیے کام انہوں نے مختص کر لیے۔ اب کسی نے کہا کہ میں اب ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، اکیلا ہی رہوں گا، اللہ کروں گا اور اللہ کی عبادت ساری زندگی کرتا رہوں گا۔ کسی نے کہا کہ آج کے بعد اب میں ساری زندگی کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ کسی نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب یہ معاملات ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، حضور نے ان کو بلایا، جب صحابہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے یہ حلف اٹھائے ہیں۔ اب انہوں نے سارا واقعہ عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا انا اخافکم باللہ واتقاکم، فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے خوف بھی زیادہ کرتا ہوں اور میں سب سے زیادہ متقی بھی زیادہ ہوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکن میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میری اولاد بھی ہے، میرے گھر کے معاملات بھی ہیں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں لوگوں سے معاملات بھی کرتا ہوں۔ اور پھر اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم اور مشہور جملہ ارشاد فرمایا جو میں اور آپ نکاح کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں۔ اب فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میرے سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں میں آپ نے کبھی بھی اپنے گھر والوں میں اپنے عہدے کا رعب کبھی نہیں ڈالا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ آج معاشرے میں یہ عرصن مفقود ہو گیا ہے۔ ہم اکثر اپنے گھروں میں عہدے کا رعب ڈال کے اور اپنے ماتحت اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے مرتبے کے مطابق معاملات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نہ ان کو اپنے قریب کر پاتے ہیں، نہ خود ان کے قریب ہو پاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کے مطابق اپنے گھر والوں کو نہیں چلایا کہ مجھے یہ پسند ہے یا مجھے وہ پسند ہے، بلکہ جہاں سے جس قسم کا بھی جو بھی کھانا آیا آپ نے بشوق قبول فرمایا۔ اور یہ اعلیٰ ظرفی ہمیں بھی اپنے گھروں میں کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے گھروں میں ہمارے بچوں کو کیا پسند ہے، ہماری بیوی کو، ہماری شریکہ حیات کو کیا پسند ہے، ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ اعلیٰ ظرفی ہمیں بھی، اب یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان خود تو اپنے آفس میں، اپنی دکان میں اور اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کے ساتھ دعوتیں، پارٹیاں اور قسم قسم کے کھانے کھاتا رہے اور گھر میں بیوی بچے وہی معمول کی دال روٹی کھا رہے ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو دوستوں کے ساتھ آپ باہر کھانے کھائیں، کوشش کریں کہ شام کو گھر والوں کو بھی وہی کھلائیں، گھر والوں کے لیے بھی وہی لے کے جائیں۔ یہ اعلیٰ ظرفی اور انصاف کی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان خود تو گھومتا پھرتا رہے، خود تو سیر و سیاحت سے محظوظ ہوتا رہے، خود تو اپنی قلب و ذہن کی تسکین کے لیے اور تفریح کے لیے سامان کرتا رہے، اور گھر والوں کو، بیوی بچوں کو 4 دیواری میں محصور کر کے رکھا ہوا ہو، اور خود کو اور گھر والوں کو حالات کے ناسازگار ہونے کے بہانے سے ان کو بھی مطمئن کر رکھا ہو کہ حالات ٹھیک نہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، بیوی بچوں کو باہر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی مطالعہ کریں، آپ کی مبارک زندگی کو دیکھیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سفر بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی سفر بھی زوجہ محترمہ سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ آپ ازواج جب بھی کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرہ اندازی کرتے، قرہ ڈالا جاتا، اور جس کا نام نکل آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زوجہ محترمہ کو ساتھ سفر میں لے کے جاتے۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں کبھی کسی کو جانا ہو اور بیوی بھی کہہ دے کہ میں نے ساتھ جانا ہے تو فٹ سے کہتے ہیں کہ وہاں تمہارا کیا کام ہے۔ دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگوں میں بھی ازواج مطہرات کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ جنگ میں جانا ہو، اب دیکھیں جنگ میں حالات کیسے ہوتے ہیں، جان کا، مال کا، عزت آبرو کا، ہر طرح کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جب جنگ کو جاتے تو بھی کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ ہوتی۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ، آج حالات ٹھیک نہیں ہیں،
پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی طیبہ سے اور حیات طیبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کیسے تھے۔ آئیے چند حدیث آج نمونے کے طور پر میں پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ماہواری کے دنوں میں جب میں کبھی کوئی چیز تناول کرتی یا کھانا کھاتی یا پانی پیتی تو میں جس برتن سے پانی پیتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے وہ برتن لیتے اور جہاں سے منہ لگا کے میں نے پانی پینا ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پانی تناول فرماتے۔ اللہ اکبر، کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا انداز ہے، اپنی امت کو سمجھانے کا کیسا انداز ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا آپ نے سلوک کر کے ارشاد فرمایا۔ اور وہ سنن ابو داؤد شریف کی مشہور حدیث ہے، کتنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انہا کارت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فسبقته علی رجلی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی اور موقع ایسا بنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے عرض کیا حضور دوڑ نہ لگائیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ دوڑ لگا رہی ہیں، اب دوڑ لگائی، اب فرماتی ہیں فسبقته علی رجلی، فرماتی ہے کہ میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی۔ اب حدیث پاک کے لفظ کیسے ہیں، دیکھیں ادب کا کیا تقاضا ہے۔ اب دوڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکل گئی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے آگے نکل گئی، فرمایا فسبقته علی رجلی، میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی۔ اور فرماتی ہیں فسبقته، میں نے پھر ایک موقع آیا، پھر کوئی ایسا موقع آیا، ہم نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی، فسبقته، میں نے پھر مقابلہ کیا، پھر مسابقہ کیا، فسبقنی، اب اس دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے آگے نکل گئے، فحملت لحما، حدیث پاک الفاظ ہے کہ فرماتی ہیں اب میرا اس دفعہ میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے ہیں، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل لگی اور مزاح کے طور پر فرمایا ہذہ تلک السبقہ، فرمایا کہ اے عائشہ یہ جیت اب اس جیت کا بدلہ ہو گئی۔ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب سوچیں تو کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس سنت پر عمل کیا ہے؟ کیا ہمارا مرتبہ، ہمارا سٹیٹس، ہمارا مقام کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ بھی اس طرح پیارا اچھا سلوک کریں تو کیا ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ یہ بھی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کی زندگی کو اس طرح گزارا ہے جس طرح عام انسان گزارتے ہیں، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوستو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کلکم خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ بہترین بہت حدیثیں سنتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کر دیا، آپ نے انتہا فرما دی، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا سن لو وأنا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے جب میں نے حدیث پاک کے یہ الفاظ پڑھے تو الفاظ کی چاشنی اور لذت سے قلب و ذہن میں یوں سرات کرتی چلی گئی کہ دل ایمان کی دولت سے سرشار ہو گیا۔ میں نے کہا سونے قربان جمع تیری شان، تو کیسا انداز اپنایا ہے، اپنی امت کو شوق اور رغبت دلانے کا کیسا انداز اپنایا ہے۔ دیکھیے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، فرمایا گیا کہ وہاں محمد ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسی بات بتاؤ کہ جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، فرمایا وہاں محمد ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں بڑی عارف و اعلیٰ ہیں، وہ ساری اپنی جگہ، لیکن پروانے کے لیے شمع اور بلبل کے لیے پھول ہے بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول ہے بس۔ اور اسی لیے امت کو رغبت اور شوق دلانے کے لیے میری نظر سے جتنی بھی اس مضمون کی احادیث گزری ہیں، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک جگہ فرمایا خیرکم من قرأ القرآن واقرأہ، ایک جگہ فرمایا خیارکم خیارکم احاسنکم خلقا او کما قال، کہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، کہیں فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو بہتری کے مضمون کی جتنی بھی حدیثیں میری نظر سے گزری ہیں دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حوالہ کہیں نہیں دیا،
لیکن یہ دیکھو یہ کیسا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اپنا حوالہ دیا، فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي۔ دیکھیں نا، جب بندہ بازار جائے، جب ہم بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، مثال کے طور پر کپڑا ہو یا جوتا خریدنا ہو، اور ہم جائیں، کچھ کپڑا پسند نہ آ رہا ہو، جوتا پسند نہ آ رہا ہو، تو پھر آخری حربے کے طور پر وہ دکاندار یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کپڑا میں نے خود استعمال کیا ہوا ہے، یہ کپڑا میں نے خود پہنا ہوا ہے، یہ جوتا تو میں گھر میں استعمال کرتا ہوں، یہ بہت اچھا ہے۔ تو بندہ کسی حد تک مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ خود تو ہلکی چیز استعمال نہیں کرے گا، یہ واقعی کپڑا اچھا ہوگا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، امت کو رغبت اور شوق دلانے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور رغبت دلانے کا انداز کیسا اپنایا، علل اعلان فرمایا اے میرے امتیوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات جیسے آپ نے سنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آج ہم کیسے معاشرے میں جی رہے ہیں اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، آج یہ عجیب معاشرہ ہے، اگر کسی مرد کی، کسی بندے کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی رہتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، تو بھی گھر والے پریشان رہتے ہیں، تو بھی والدین پریشان رہتے ہیں، تو بھی سسرال والے پریشان رہتے ہیں، تو بھی بہن بھائی پریشان رہتے ہیں، کبھی کسی کے ہاں جاتے ہیں، کبھی کہاں سے تویز لیتے ہیں، کبھی کہاں سے تویز لیتے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اور اگر خوش قسمتی سے، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی سے اگر میاں بیوی کی بنتی ہو، اگر میاں بیوی آپس میں بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہوں، اگر خاوند بیوی کی باتیں مانتا ہو، بیوی کا خیال رکھتا ہو، تو بھی ہم سب گھر والے پریشان ہو رہتے ہیں، پھر بھی والدین پریشان رہتے ہیں، پھر بھی لوگ تانا دیتے ہیں، پھر بھی معاشرہ کہتا ہے یہ تو غن مرید ہے۔ میرے دوستو کیسا عجیب لفظ کیسا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غن مرید ہے۔ میرے دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت پاک ہمیں یہ بتاتی ہے، شریعت بیضا نے یہ حکیمانہ نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے بغیر گھر کا سکون اور چین بحال نہیں ہو سکتا۔ اگر اسی کو بیوی کے ساتھ پیار کرنے کو، بیوی کے ساتھ محبت کرنے کو، گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہنے کو، ان کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کو اگر رنگ مریدی کہا جاتا ہے تو میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے اس لفظ کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں کے تاجدار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان حق ترجمان سے ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں اور علل اعلان یہ فرما رہے ہیں، اے میرے امتیوں ایسا جملہ بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا کہ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم سب سے، تم میں سے جتنا بھی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے، جتنا بھی اچھا سلوک کر سکتا ہے، لیکن وہ سارے پیچھے ہیں، میں تم جیسے سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے حوالے سے۔ اگر یہ اچھا سلوک رن مریدی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں اس کا سبق دیا ہے، یہ تو حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو دوستو جب گھر میں معاشرہ اچھا ہوتا ہے، یہ میاں بیوی کا یہ جو تعلق ہے، جب یہ اچھا ہوگا تو پورا گھر سکون میں ہوگا، جب ایک گھر سکون میں ہوگا تو پورا معاشرے میں سکون آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی طیبہ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں گھر کے مصروفیات کو نظر انداز کر کے، گھر کے معاملات کو نظر انداز کر کے تو وہ کہے کہ میں تو عبادات کرتا ہوں، میں تو دین کا کام کرتا ہوں، میں نے تو دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے، میں تو دن رات دین کا ہی کام کروں گا۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نیکی ہے کہ گھر کی ضروریات کا خیال کر کے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی یہ نیکی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی اور دنیاوی معاملات میں یہ ایسا توازن قائم فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج ہم یہی رونا روتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ گھر کا ماحول بنانے میں، مکان کا ماحول بنانے میں مکینوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے اور اس سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر آباد کیا ہے تو گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا بھی انسان کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان گھر کی ضروریات کو پس پش ڈال کے
گھر کی ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کے صرف دین کا ہی ہو کے رہ جائے تو یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ گھر کی مصروفیات میں ہی الجھ کے رہ جائے، گھر کی ضروریات میں ہی الجھ کے رہ جائے، گھر میں دینی ماحول اور عبادت کا ماحول ہی پیدا نہ کرے تو یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی وہ قبرستان ہے، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر وہ مردوں کا گھر ہے، وہ زندوں کا گھر نہیں ہے۔ آباد گھر وہی ہے جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہوتی ہو۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز مسجد میں ادا فرمایا کرتے تھے اور نوافل اور سنتیں اپنے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور گھر میں جب نماز بندہ پڑھے گا، جب گھر میں نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں عبادت ہوتی ہے، جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے تو گھر کے ماحول میں بھی برکت پیدا ہوگی، اس رحمت کے اثرات بھی گھر والوں کے اوپر مرتب ہوں گے اور اس گھر پر رحمت کے آثار بھی مترتب ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ رحمت کے فرشتوں کی رکاوٹ بھی ہم نے اپنے گھروں میں نہ رکھی ہوئی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو یا جس گھر میں جنبی آدمی ہو جس پر غسل فرض ہوا ہوتا ہے، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے گھر میں ماحول ہی ایسا نہیں بنایا، نہ والدین نماز پڑھتے ہیں، نہ بچے نماز پڑھتے ہیں، گھر میں ایسا ماحول ہی نہیں ہے تو اس کے برعکس ٹی وی ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، موبائل کی نحوستیں ہیں تو پھر یہاں شیطانی اثرات آتے ہیں، پھر شیطانی چیزیں آئیں گی، اور جب شیطانی مخلوق آئے گی تو پھر وہ اپنے اثرات بھی چھوڑ کے جائیں گی۔ تو پھر ان کے اثرات کیا ہیں؟ پھر وہی نحوست، وہی بیماری، وہی بے چینی، وہی نا اتفاقی ہوگی۔ تو اگر اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے اگر ہم اپنے گھروں میں ماحول اچھا بنائیں گے، گھروں میں بھی ہم نمازیں پڑھیں گے تو پھر اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں رحمت کے فرشتے اتریں گے۔ جب فرشتے رحمت کے اتریں گے تو پھر وہ رحمت بھی ساتھ لے کے آئیں گے، پھر روزی میں بھی برکت ہوگی، پھر کاروبار میں بھی برکت ہوگی، پھر گھر میں بھی رحمت کا ماحول ہوگا۔ اور پھر دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ خود نماز پڑھو گے، آپ کے بڑے لوگ گھر والے نماز پڑھیں گے تو پھر بچوں کو اور مستورات کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے تو پھر ماحول سے سیکھتے ہیں، بچے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے پھر نمازی بن جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مبارک پہلو کو، آپ کی گھریلو زندگی کو دیکھ کے ہمیں بھی اپنے گھروں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گھریلو زندگی کے اس پہلو سے روشنی حاصل کر کے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔